سب سے پہلے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا، اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دلیر بہادر جنگجو آدمی تھے، لیکن اس موقع پر آ کر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حوصلہ نہ رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو ہوش کھو بیٹھے اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، یہ صدمہ برداشت کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے رہے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، کوئی آواز دیتا، کوئی سلام کرتا تو جواب نہ دے سکے۔ ایسے موقع پر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے مصلی پر ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں جیسے پہلے رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، تو کیا اگر اللہ کے رسول فوت ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین سے الٹا پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو بندہ بھی دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ایسے نازک موقع پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب یہ کلمات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑے تو ان کو ہوش آیا کہ واقعی اللہ کے رسول تو پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہی تھے، تو ان کا دنیا سے جانا طے ہے، آج وہ چلے گئے ہیں۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ آیت تو جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے،